السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام مذہب کی دعوت شروع کی تو سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ آپ کی محترم بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جنہوں نے آپ کی بھرپور مدد کی۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، ایمان قبول کیا۔ ان کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی۔ زیادہ عمر کے ایمان لانے والوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کی عمر اس وقت 38 سال کی تھی۔ غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص تیسرے آدمی ہیں جو ایمان لائے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی چھپ کر دعوت دیتے رہے اور لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ 3 سال گزرنے کے بعد اللہ نے یہ آیت اتاری، اور اپنے خاص رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراؤ۔ سورہ 26 الشعراء آیت 214۔ یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت اور ان کو آنے والی عذاب سے خبردار کرو۔ وہ یہ کہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی میں صرف اسلام پر ایمان رکھنے سے ہی جنت میں داخلہ پا سکتے ہیں، دوسری حالت میں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس آیت کے اترنے کے بعد آپ صفا نام کی ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور وہاں کھڑے ہو کر پکارا، یا صحابہ! یہ سن کر قریش خاندان کے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اب آپ نے ایک ایک قبیلے کو پکار کر کہا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے تم پر حملہ ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے، اس لیے آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ تب آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا، میں تم کو اللہ کے عذاب سے خبردار کرتا ہوں۔ لوگ یہ باتیں سن کر بہت جھلائے اور کہنے لگے، کیا اسی لیے تم نے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ ان میں ابو لہب بھی تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ اس نے کہا، تمہارا ناش ہو! کیا تم نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا؟ وہ جب تک زندہ رہا آپ کا دشمن بنا رہا۔ اس کی بیوی بھی آپ کے راستے میں ہمیشہ کانٹے بچھاتی رہی۔ اس پر اللہ نے قرآن میں سورہ لہب نازل کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ خود بھی برباد ہو گیا، نہ اس کی دولت اس کے کام آئی نہ کچھ جو اس نے کمایا تھا۔ وہ جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن لادنے والی ہے، اس کی گردن میں کھجور کے ریشوں کی رسی پڑی ہوگی۔ سورہ 111 اللہب آیت 1 سے 5۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور سے اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی اور لوگوں کے سامنے طرح طرح کے موقعوں پر یہ تقریر کرنے لگے کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا تو صرف ایک اللہ ہے، اس لیے وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور سے مدد مانگنا، کسی اور کے سامنے سر جھکانا سب حرام ہے، اور اللہ نے مجھ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میرے نبی ہونے پر یقین کیے بنا کوئی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طاقت سے اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو دوسری طرف پوری طاقت سے قریش آپ کی مخالفت کر رہے تھے۔ قرآن برابر اترتا جا رہا تھا، جس میں وقت کے مطابق ٹھیک ٹھیک پیغام دیے جا رہے تھے، جو لوگوں کے دل میں اترتا چلا جا رہا تھا اور ان کو ایک ہو کر ایک سماج کی نیو رکھنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ آپ کی چرچا اب مکہ سے نکل کر دوسرے شہروں میں پہنچنے لگی اور لوگ قافلہ بنا کر آتے، قرآن سنتے اور اسلام قبول کر لیتے۔ ادھر قریش آپ کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلانے میں لگے رہے، کبھی آپ کو شاعر کہا، کبھی دیوانہ۔ ضماد جو ازد شنوء خاندان کا تھا، ایک بار مکہ آیا اور اس نے سنا کہ کوئی نبی آیا ہے جس کو مکہ والے دیوانہ کہتے ہیں۔ وہ جنوں کو اتارنا جانتا تھا، اس لیے آپ کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، میں آپ کا جن اتار سکتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں پڑھا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ سچا راستہ دکھا دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی سچا راستے پر نہیں چلا سکتا۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہے۔ ضماد نے کہا، آپ اس کو دوبارہ سنائیں۔ اس طرح اس نے 3 بار سنا اور پھر کہنے لگا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے پروہتوں، جادوگروں اور شاعروں کو بار بار سنا ہے، لیکن آپ سے جو لفظ میں نے سنے ہیں کسی اور سے کبھی نہیں سنے۔ پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ قرآن اور اس کی تعلیم لوگوں کے دلوں میں اتر رہی تھی اور مکہ کے کافر طرح طرح سے لوگوں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب ان کی کوئی چال کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دی تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جو اسلام قبول کر چکے تھے تکلیف پہنچانے کی ٹھان لی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، مکہ کے کچھ کافر آئے، جب آپ سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجڑی اور اس کا خون وغیرہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے آپ سجدے میں سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ اس کی خبر آپ کی چھوٹی بیٹی فاطمہ کو ہوئی تو وہ دوڑی ہوئی آئی اور آپ کے اوپر سے گندگی صاف کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ نے نماز کے بعد قریش کو 3 بار بد دعا دی اور عمر بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن ولید کے برباد ہونے کی بد دعا کی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، بدر کے میدان جنگ میں میں نے ان سب کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ بعد میں ان سب کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح آپ نے ان کو مورتی پوجا اور شرک سے منع کیا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہیں سخت اور خوفناک عذاب گھیر لے گا۔ مکہ کے کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح سے تکلیف پہنچاتے رہے، نئے مسلمانوں کو طرح طرح سے ستاتے رہے، جن کا حال پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی کو عرب کے ریگستانوں میں گرم دھوپ میں لٹا دیتے، ان کے سینے پر گرم پتھر رکھتے، کسی کو پانی میں ڈبکیاں دیتے، کسی کے گلے میں گرم گرم لوہے کی سلاخ ڈال دیتے، بلال نام کے غلام کو تو بچوں کے حوالے کر دیتے، جو آپ کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں ایسے پھرتے تھے جیسے کوئی بھینس اور بکری لے کر پھرتا ہے۔ یہ سب ہونے کے باوجود بھی کسی نے اسلام مذہب نہیں چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ برتاؤ دیکھ کر بہت دکھی ہوتے تھے۔ آخر میں آپ نے فیصلہ کیا کہ کچھ مسلمانوں کو حبشہ بھیج دیا جائے، کیونکہ آپ نے وہاں کے راجا نجاشی کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ بڑا نیک اور انصاف کرنے والا ہے۔ لیکن مکہ کے اسلام مخالفوں نے مکہ چھوڑنے والے مسلمانوں کا پیچھا حبشہ تک کیا اور وہاں کے راجا کو ان کے خلاف بھڑکایا۔ راجا نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے طرح طرح کے سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ تم لوگ عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ مہاجروں نے جعفر بن ابو طالب کو اپنا امیر بنایا۔ انہوں نے قرآن کی سورہ مریم پڑھ کر سنائی، جس میں بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ ہی کی عبادت کا پیغام دیا۔ اس میں اس بات کی مخالفت کی گئی ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے اسلام کی تعلیم مختصر الفاظ میں پیش کی۔ یہ سن کر راجا نجاش رو پڑا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی اور اس کے پاس جو عیسائی پادری بیٹھے تھے وہ بھی رو پڑے۔ پھر نجاشی نے کہا، اللہ کی قسم، یہ آواز اسی چراغ سے نکلی ہے جس کو لے کر موسیٰ آئے تھے۔ تم لوگ میری سلطنت میں سکون سے رہو، تمہیں یہاں کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی۔ صحیح حدیثوں میں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خود راجا نجاشی نے بھی چھپے طور سے اسلام قبول کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کی تصدیق کی۔